بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ کورونا کی وبا خود کسی ڈراؤنی فلم سے کم نہیں، لیکن اس وبا کا خوف کم کرنے اور مشکل وقت کو آسان بنانے میں فلم اور ڈرامے ایک اہم سہارا بن گئے ہیں۔ کہانیوں اور کرداروں کی دنیا میں کھو کر دن کو رات کرنا نسبتاً آسان لگنے لگا ہے۔ جہاں نیٹ فلیکس دنیا بھر میں پہلے سے کہیں زیادہ سٹریم ہوا ہے، وہیں اردو زبان کے ڈرامے بھی یادداشت اور انٹرنیٹ کے سہارے دوبارہ زندہ کیے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی پی ٹی وی کی جاندار روایت نئی نسل کو منتقل ہو رہی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی ڈائریکٹر پروگرامنگ کنول مسعود کا کہنا ہے، پی ٹی وی نے لاک ڈاؤن کو پیش نظر رکھتے ہوئے پی ٹی وی پر ایک وقت بھی مقرر کیا ہے جس وقت پرانے ڈرامے نشر کیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آج کل تنہائیاں چل رہا ہے، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی وی اپنی آرکائیو کو ڈیجیٹلائز کر رہا ہے۔ صحافی اور نقاد عمیر علوی پی ٹی وی کی وراثت میں وارث کو نمایاں ترین ڈرامہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چوہدری حشمت کا کردار ہمیشہ یاد رہ جانے والا کردار ہے۔ ڈرامے کی خاص بات سنسنی اور رومانویت کا امتزاج ہے۔ ڈرامے وارث کی کہانی اس خطے میں حاکم اور محکوم کے ازلی رشتے کی ایسی کہانی ہے جو 40 سال گزرنے پر بھی پرانی نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ اس ڈرامے میں 70 سالہ چوہدری حشمت کا کردار ادا کرنے والے محبوب عالم خود اس وقت صرف 35 برس کے تھے۔ اس ڈرامے کو امجد اسلام امجد نے لکھا تھا اور غضنفر علی اور نصرت ٹھاکر نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا۔ عمیر علوی کا کہنا ہے کہ یہ ڈرامہ نہ صرف اپنے وقت کا بہترین ڈرامہ تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج کے دور کا بھی بہترین ڈرامہ ہے تو غلط نہیں ہوگا، اور ایک ایسا ڈرامہ جسے خود سراہا مسکراہٹ کیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ ڈراموں کے نقاد ملیحہ رحمان کہتی ہیں، حسینہ معین کی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ہماری اپنی ہی ہوں۔ اس میں ٹیمی کا مشہور کردار تھا جس کو جمشید انصاری نے ادا کیا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈرامہ سیریل انکہی کی۔ شہناز شیخ نے اس ڈرامے میں ایسا کردار ادا کیا جس کو بعد میں بالی ووڈ کی فلموں میں کاپی کیا گیا۔ اس کے علاوہ بہروز سبزواری اور سلیم ناصر بھی اس ڈرامے کا حصہ ہیں۔ اس ڈرامے میں ایک ہیرو جاوید شیخ تھے جبکہ دوسرے ہیرو شکیل تھے۔ عمیر علوی انکہی کے کرداروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ لکھاری اور ڈائریکٹر نے ایسے مزیدار کردار بنائے تھے کہ وہ آج تک آپ کو یاد رہتے ہیں۔ اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مزیدار کہانی اور بہت ہی خوبصورت کردار ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں تنہائیاں کی۔ اگر آپ نے ڈرامہ تنہائیاں نہیں دیکھا تو سمجھیے کچھ نہیں دیکھا۔ مرینہ خان اور شہناز شیخ کے کردار بھولنے والے نہیں ہیں، اور کباچا کا کردار اس ڈرامے کی جان ہے۔ یہ شہناز شیخ کا دوسرا ڈرامہ تھا اور اس کے بعد انہوں نے کام نہیں کیا، لیکن ان کو یاد رکھنے کے لیے انکہی اور تنہائیاں یہ دو ڈرامے ہی کافی ہیں۔ اس ڈرامے میں بدر خلیل اور آصف رضا میر نے کمال کا کام کیا ہے۔ عمیر علوی کہتے ہیں کہ کوئی ڈرامہ دیکھنا ہے تو تنہائیاں بار بار دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ڈرامے میں اداکاری بہت اچھی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سنہرے دن کی۔ مزاح سے بھرپور نوجوانوں کی کہانی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو یہ ڈرامہ بہترین ہے۔ ISPR کی پروڈکشن میں بنا
ڈرامہ سنہرے دن ادارے کی پہلی باقاعدہ پروڈکشن تھی۔ سلیم شیخ نے اس ڈرامے سے اداکاری کا آغاز کیا تھا۔ اس ڈرامے کو شعیب منصور نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ ISPR نے اس کے بعد الفا براوو چارلی اور عہد وفا بھی بنائے، لیکن اگر آپ نے صحیح معنوں میں ان دو ڈراموں کا مزہ لینا ہے تو آپ کو سنہرے دن ضرور دیکھنا چاہیے۔ فراز انعام ان تینوں ڈراموں کا حصہ رہے ہیں۔ سنہرے دن کے اس مشہور سین کے بارے میں عمیر علوی بتاتے ہیں جو فراز انعام کا پہلا سین یہ تھا۔ اس سین میں ان کو صوبیدار آ کر کہتا ہے، جنرل صاحب کا پیغام ہے کہ وہ آپ کا سامان لینے نہیں آ سکتے۔ عمیر کہتے ہیں، ابھی تو آپ کو یہ ڈائلاگ شاید سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ اس کے لیے آپ کو پورا ڈرامہ دیکھنا پڑے گا۔ اس میں جو مزاح ہے وہ آپ کو بہت ہنسائے گا۔ اس ڈرامے کی اور مشہور لائنز ہیں جیسے آ گیا ہے کیوں کاکول تیرے جیسا بلڈی فول، آ گیا ہے کیوں کاکول میرے جیسا نامعقول۔ یہ سب لائنز اسی ڈرامے کی ہیں۔ مورال کیسا ہے سر؟ اپ ٹو دی مارک سر۔ اور اب بات کرتے ہیں ایک اور مشہور ڈرامے دھواں کی۔ اگر آپ نے ایکشن اور تھرل دیکھنا ہے تو دھواں دیکھا جا سکتا ہے۔ 90 کی دہائی میں PTV پر نشر کیا جانے والا وہ ڈرامہ ہے جس کو اس زمانے میں ہر کسی نے دیکھا ہوگا۔ اس ڈرامے کی ہر قسط میں ایک نئی کہانی ہے۔ عاشر عظیم نے اس ڈرامے کو لکھا اور انہوں نے ہی اس ڈرامے میں کردار بھی ادا کیا۔ بلبلے ڈرامے سے پہلے نبیل کا اگر کوئی بہت مشہور کردار تھا وہ یہی تھا۔ ڈرامے میں نصرت فتح علی خان کا گانا کسے دا یار نہ وچھڑے اس ڈرامے کے بعد زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ اور اب بات کرتے ہیں خدا کی بستی کی۔ عامر رضا ڈرامہ نگار ہیں اور TV پروڈیوسر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بہت اچھے ڈرامے بنے ہیں، لیکن ان کے خیال میں وہ ڈرامے جو آج کل دیکھے جا سکتے ہیں ان میں خدا کی بستی ایک ایسا ڈرامہ ہے جو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس ڈرامے کو 2 بار ریکارڈ کیا گیا۔ ایک بار اس ڈرامے کی ٹیپس ضائع ہو گئی تھی جب ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے، تو ایک بار پھر اس ڈرامے کو ریکارڈ کیا گیا۔ خدا کی بستی کا مرکزی کردار نوشا کا ہے۔ یہ ڈرامہ شوکت صدیقی کے ناول پر بنا ہوا ہے۔ ناول بہت ہی مقبول ہے۔ عامر رضا اس ڈرامے کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں طبقات کے درمیان جو کشمکش ہے اور تقسیم ہندوستان کے بعد جو ایک نئی سوسائٹی جنم لے رہی تھی، اس کا بہت ہی عمدہ انداز اس ڈرامے میں تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ لشکارہ اور انکار۔ اگر نئے ڈراموں کی بات کی جائے تو کچھ ایسے ڈرامے بنے جن میں معاشی مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ عامر رضا کہتے ہیں، کوئی بھی آرٹ پیس بنا سیاسی، سماجی اور معاشی بیانیے کے کارآمد نہیں۔ یہی بنیادی عناصر ہیں جو کردار کی نفسیات بناتے ہیں۔ اس لیے نئے ڈراموں میں یہ وہ ڈرامے ہیں جن میں معاشی مسائل کو بہترین انداز میں اجاگر کیا گیا ہے۔ ان میں ظفر معراج کے لکھے ہوئے 2 ڈرامے لشکارہ اور انکار ہیں۔ عامر رضا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ڈرامے ایک ساتھ دیکھے جائیں تو ان مسائل کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ لشکارہ ڈرامہ تیزاب سے جلنے والوں کی کہانی ہے کہ ان پر کیا گزرتی ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار آشنا شاہ نے ادا کیا ہے، جو کہ ببلی کا کردار نبھا رہی ہیں۔ چلبل اور زندگی سے بھرپور ببلی کس طرح اس معاشرے میں بدلے کی آگ کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے، آپ کو اس ڈرامے میں نظر آئے گا۔ انکار ڈرامے میں
یمنا زیدی نے ہاجرہ کا کردار ادا کیا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح انکار پر اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کیسے اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں ڈر سی جاتی ہے صلہ۔ جنسی تشدد صرف گھر سے باہر نہیں ہوتا، بلکہ گھر کے اندر رہنے والے بھی بعض اوقات ایسا کرتے نظر آتے ہیں۔ کاشف انصار کا ڈائریکٹ کیا ہوا ڈرامہ ڈر سی جاتی ہے صلہ میں اس کو دکھایا گیا ہے۔ عامر رضا کہتے ہیں کہ فلمز میں دیکھا جائے تو ریپ کرنے والے کی ایک خاص اسٹیریوٹائپ سے کانسیپٹ پر عکاسی کی جاتی ہے۔ اس کانسیپٹ میں اس کی بڑی بڑی مونچھیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن اصل معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا اور جنسی تشدد کرنے والے کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایسے افراد ہمارے ارد گرد کے ہی موجود افراد میں سے ہوتے ہیں، وہ عام انسان ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جنسی طور پر ہراساں بعض اوقات خاندان کے اندر سے ہی ہوتا ہے، تو اس وقت ان کے خلاف آواز اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں یقین کا سفر کی۔ سجل علی اور احد رضا کو اگر آپ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ملیحہ رحمان کا کہنا ہے کہ نئے ڈراموں میں یقین کا سفر دیکھنا چاہیے۔ سجل علی اور احد رضا میر کے اس ڈرامے میں شروع میں کچھ سنجیدہ تھا، لیکن اگر آپ کو رومانس دیکھنا ہے تو یہ ڈرامہ بہترین ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور یہ 10 ڈرامے آپ دیکھیں اور اس لاک ڈاؤن کے دوران اپنے وقت کو بہتر انداز سے گزاریں۔